اس وقت خوف و ہراس کا یہ عالم ہے کہ آپ اگر جائیں تو آپ کو قیامت کے مناظر نظر آئیں. ہر طرف رونا دھونا تباہی تباہی نظر آ رہی ہے. کہیں 8 فٹ پانی ہے، کہیں 10 فٹ ہے، کہیں 12 فٹ ہے، کہیں 4 فٹ ہے. السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور. آج ہم گفتگو کریں گے جنوبی پنجاب کے ان ضلعوں کے بارے میں جہاں سے بہت بھیانک اور بہت ٹریجک خبریں آ رہی ہیں. خاص طور پہ علی پور اور جلال پور کے حوالے سے کچھ ایسی خبریں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں جن کو سن کے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اگرچہ ریلیف کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو انسانی المیہ بننے جا رہا ہے، یہ ملتان کے ارد گرد کے علاقے مظفر گڑھ کے پاس علی پور ہے اور یہ ملتان کے پاس جلال پور ہے. اسی طرح کچھ رحیم یار خان کے علاقے ہیں جن کو فلڈ نے بہت بری طرح سے ہٹ کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد افتخار الحسن صاحب ملتان سے. انہوں نے اس کو سارے یہ جو فلڈ کی کیفیت ہے اس کو کور کیا ہے. بہت سینئر جرنلسٹ ہیں ملتان سے، جنوبی پنجاب سے. آپ ان کو سوشل میڈیا پہ پہلے بھی دیکھتے رہتے ہیں. جی شکریہ افتخار الحسن صاحب. جی بہت شکریہ سجاد صاحب، بہت مہربانی آپ کی سر. تو ہمیں کیا آپ وہاں سے بتا سکتے ہیں اس وقت، خاص طور پہ انسانی جانوں کے حوالے سے بہت عجیب و غریب فگرز آ رہے ہیں. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ علی پور اور اس کے ارد گرد کے جو دیہات ہیں وہاں پہ ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں، اور اسی طرح جلال پور میں بھی بہت ساری فیملیز اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں چل رہا. تو کئی لوگ تو یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ 3 سے لے کر 5,000 لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہیں ابھی تک. تو آپ کی کیا اطلاعات ہے؟ جی سجاد صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑے اہم ٹاپک پہ آج جو ہے نا اپنا پروگرام کیا ہے. آپ کا شکریہ. ایک تو آپ نے جنوبی پنجاب کے حوالے سے بات کی، اس کے لیے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. سجاد صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ جلال پور پیروالا اور مظفر گڑھ کی جو تحصیل ہے علی پور، اور اسی طرح بھاول پور کا کچھ علاقہ ہے اچ شریف، یہاں پہ بالکل انسانی المیہ جو ہے وہ جنم دے رہا ہے. اس وقت خوف و ہراس کا یہ عالم ہے کہ آپ اگر جائیں تو آپ کو قیامت کے مناظر نظر آئیں. ہر طرف رونا دھونا تباہی تباہی نظر آ رہی ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ایک جو جنوب پنجاب کا یہ خاص طور پر ٹکڑا ہے یہ سمندر میں بدل گیا ہے. کہیں 8 فٹ پانی ہے، کہیں 10 فٹ ہے، کہیں 12 فٹ ہے، کہیں 4 فٹ ہے. 4 فٹ سے پانی کم کسی جگہ ابھی تک بھی نہیں ہے. پانی اترنے کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. تو آپ سوچیں آج سے 1 ہفتہ پہلے کیا صورتحال ہوگی. ویسے تو پورے پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، جہاں سے راوی گزرا ہے، جہاں سے چناب گزرا ہے، جہاں سے ستلج گزرا ہے، دونوں اطراف تباہی تباہی ہے. یہ جنوبی پنجاب کا جیسے یہ پیر محل سے کام شروع ہوتا ہے، راوی اور چناب 2 دریا اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں سے تباہی شروع ہوئی ہے. اور پھر پنجناتھ جہاں پہ 5 دریا اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر سب سے بڑا المیہ جو ہم جس پہ آج ڈسکس کر رہے ہیں، وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ باقی علاقوں میں تو آپ کی جو ہے نا گاؤں کے گاؤں، دیہات کے دیہات ملیہ میٹ ہو گئے ہیں، لوگوں کی فصلیں برباد ہو گئی ہیں، لوگوں کے سارے زندگی کے بنے بنائے گھر ایک لمحے میں جو ہے وہ مٹی ہو گئے ہیں. لیکن وہاں پر جانی نقصان نہیں ہوا. جانی نقصان اگر ہوا بھی ہے تو بہت کم ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہاں پر مالی نقصان کا تو کوئی حساب بھی نہیں لگایا جا سکتا جو پچھلے ضلع جو جہاں سے یہ پانی گزر کے آیا ہے. لیکن ملتان شہر کی بات کروں تو یہاں پر بھی حالات بالکل معمول کے مطابق ہیں. یہاں پر بھی کوئی اس طرح کا المیہ سامنے نہیں آیا جن پر ہم ڈسکس کر سکیں. یہاں پر بھی کسی دریا کے اندر بھی وہاں پر بھی کسی کی موت واقع نہیں ہوئی. البتہ جو اندر گھر تھے وہ ضرور ملیہ میٹ ہوئے ہیں، لوگوں کے جانور جو ہیں وہ پانی میں بہہ گئے ہیں، لوگوں کے باغات تھے، فصلیں تھیں، وہ سب برباد ہو گئی ہیں. لیکن یہاں پر انتظامات بھی ٹھیک تھے اور یہاں پر اتنا بڑا پانی بھی نہیں تھا کہ جس طرح جلال پور پیروالا میں صورتحال پیدا ہوئی ہے. جلال پور پیروالا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، ملتان کی رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی تحصیل ہے اور تقریباً 6.5 لاکھ کی آبادی کی تحصیل ہے، جس میں 1.5 لاکھ شہر ہے اور باقی آپ دیکھ لیں کہ باقی سارا دیہات تھا. اور باقی دیہات میں سے شاید 1-2% کچھ علاقہ بچا ہو تو بچا ہو، باقی 99% یہ دیہات کی بات کر رہا ہوں. شہر بچ گئے ہیں اور دیہی علاقہ صرف 1 یا 2% لوگ جو ہیں وہ بچ گئے ہیں، باقی سارے اس تباہی کا جو ہے شکار ہے. کہیں پہ لاشیں پڑی ہیں. اب جیسے جیسے پانی اتر رہا ہے تو لاشیں بھی تیرنا شروع ہو گئی ہیں، کچھ مٹی کے نیچے دبی پڑی ہیں. لوگوں کا اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں ہے کیونکہ ابھی لوگ جو باہر کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس آس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ موبائل بند ہو گئے ہیں
تو شاید ہمارا جو گھر کے فرد تھے جو گھر کی نگرانی کے لیے یا اپنے جانوروں کے لیے پیچھے رہ گئے تھے وہ زندہ ہوں گے۔ تو یہ تو ابھی کچھ دنوں تک صورتحال سامنے آئے گی کہ کتنے لوگ یہاں پر جو ہے اس پانی کی نظر ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک بات میں بڑا وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں ضرور ہیں، کیونکہ درجنوں لاشیں تو اب تک جو ہے ریسکیو اٹھا چکی ہے۔ تو ابھی یہ سلسلہ تھما نہیں ہے، سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے، کیونکہ ابھی تک آپ دیکھیں نا، اگر علی پور کی میں بات کروں تو ابھی بھی وہاں پہ 8 سے 10 فٹ پانی کھڑا ہے۔ اسی طرح جلال پور پیر والا بھی 8 سے 10 فٹ پانی کھڑا ہے۔ پانی کی روانگی جو ہے وہ بڑی سلو ہے، پانی اگلی طرف پانچ ند کی طرف جا نہیں رہا۔ پانی جب جائے گا تب صورتحال اصل جا کے سامنے آئے گی۔ ایک بات تو کلیئر ہے کہ ان علاقوں میں نہ تو کوئی گھر بچا ہے، وہ بے شک پکا کسی کا محل تھا، کسی کا شاندار گھر تھا یا جس کی جھوپڑی تھی، یہاں کچھ نہیں بچا، یہاں تباہی ہی تباہی کے مناظر ہیں۔ یقین کریں، میں ابھی ایک فوٹیج مجھے ملی ہے، ریسکیو والے دوست نے بھیجی ہے، ایک شخص درخت کے اوپر پناہ لے کے پڑا تھا کیونکہ نیچے تو پانی تھا، وہ بھوک سے اکڑ گیا ہے، وہ زندہ مل گیا ہے لیکن وہ اکڑا پڑا ہے، نہ اس کو پانی ملا ہے نہ اس کو مطلب کچھ ملا ہے۔ یقین کریں بہت برے حالات ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو افتخار صاحب، آپ نے کہا کہ اگر ہزاروں میں نہیں تو سینکڑوں میں تو ضرور اموات ہوئی، اللہ نہ کرے کہ اس طرح لوگ اپنے پیاروں سے بچھڑ جائیں، پر جو گورنمنٹ لیول پہ ان تینوں چاروں جگہ پہ جو کہ بہت اس وقت گمبھیر جہاں صورتحال ہے، جہاں پہ 8-8 فٹ پانی ہے، 4-4 فٹ سے اوپر ہے، وہاں پہ ریلیف کے کام کس سطح پہ ہیں؟ وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے یا پروونشل مینجمنٹ ہے، اس کا ایک آپ کوئی افیکٹو رول دیکھ رہے ہیں یا آپ کو کچھ لیپسز نظر آ رہے ہیں؟ شاہ صاحب، اس وقت تو جو انتظامات ہیں، اس وقت تو ایمرجنسی نافذ ہے، پورے پنجاب کی مشینری وہاں لگی ہوئی ہے، لیکن دیر بہت ہو گئی ہے کیونکہ یہ انتظام دیر ہو گئی، آپ کا کہنا ہے کہ بالکل ایسا۔ اچھا، شروع میں ان کے پاس جو انتظامات تھے وہ ناکافی تھے کیونکہ پانی بہت بڑے لیول کا تھا، وہاں 8-10 کشتیاں کام نہیں کرتی تھی۔ یہ تو فوری طور پر اگر کوئی نیوی وغیرہ، جس طرح اب علی پور میں نیوی آئی ہے تو جا کے حالات کنٹرول ہوئے ہیں، ادروائز وہاں پہ بھی جو لوگ بچے بیٹھے تھے یا گھروں میں تھے وہ کوئی بھی نہ بچتا۔ مطلب اگر آج دیکھیں 7 دن ہو گئے، 7 دن میں اگر کوئی زندہ بھی چھتوں پہ یا درختوں پہ بیٹھا ہے، اس کو پانی نہیں ملا، خوراک نہیں ملی، وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ گر رہے ہیں نیچے پانی میں، نیچے 12 فٹ پانی ہے، 10 فٹ پانی ہے، 8 فٹ پانی ہے، تو ایک تو بھوک ہے، پانی نہیں ہے، تو وہ سروائیو کرنا اس کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ بس وہی لوگ جو بچ گئے ہیں، جن کو مطلب ریسکیو کر لیا ہے، فلاحی تنظیموں نے بڑا کام کیا ہے، خاص طور پر میں مرکزی مسلم لیگ کی بات کروں تو اس نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ان کے پاس ایک تو ایکسپرٹی بڑی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں نمبر 1 اگر میں کہوں تو وہی تھے۔ یہ مرکزی مسلم لیگ سے مراد میں سمجھا نہیں؟ یہ ایک جماعت ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ، جی جی، یہ ایک مطلب مذہبی جماعت ہے میرے خیال میں، ٹھیک ہے؟ تو اس نے اچھا وہ جو میں سمجھ گیا، یہ کیا نام ہے اس جماعت کا جس کو شاید جماعت و دعویٰ، شاید جماعت و دعویٰ کا ایک ونگ ہے۔ جی سر، جماعت الدعویٰ کا ونگ ہے۔ جی ہاں، اچھا۔ اسی طرح الخدمت فاؤنڈیشن ہے، اس طرح اور بھی کافی ساری تنظیمیں۔ اچھا، لیکن رفائی جو ادارے ہیں ان کو آنے میں بھی دیر لگ گئی ہے۔ جب تک سوشل میڈیا یا میڈیا نے شور مچایا، کراچی لاہور سے جو رفائی تنظیمیں تھیں ان کے آتے ہوئے بھی نقصان تو ہو چکا تھا۔ آپ نے سرکاری جو ریسکیو ہے اس کی بات کی ہے، سرکاری مشینری جتنی تھی وہ اس سے بھی زیادہ لگائی گئی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا بڑا یہ المیہ تھا، پاکستان کی تاریخ میں اتنا کٹھا پانی کبھی کسی جگہ پہ نہیں ہوا۔ مطلب یہ جو پانی تھا جو جلال پور پیر والا یا علی پور ہے، اتنا پانی تو ہمارے دریاؤں میں کبھی نہیں رکا جتنا پانی یہاں سے باہر نکل کے یہاں آ گیا ہے۔ تو یہاں سے تو مطلب ہے یہ دیکھیں کہ افراتفری کا عالم ہے، ابھی تک کسی کو کوئی پتہ نہیں اس کے بچے کہاں ہیں، بچوں کو نہیں پتا باپ کہاں ہیں، جو بچ کے کیمپوں میں آ گئے ہیں وہ غنیمت ہے، پیچھے کا ابھی تک کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ ایک جو علی پور کے ایم این اے ہیں معظم جتوئی، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ابھی تک 5000 لوگ مسنگ ہیں۔ 5000 نام، جی ان کا ویڈیو بیان بھی ہے، انہوں نے بتایا کہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ 5000 لوگ، یہ صرف علی پور کی بات کر رہا ہوں، جلال پور الگ ہے، جلال پور الگ ہے، اچ شریف الگ ہے، بھاول پور کا علاقہ جو اچ شریف ہے وہ بھی اسی طرح ہی افیکٹ ہوا ہے۔ لیکن جو پانچ ناتھ کے قریب علاقے تھے نا، کو 50-100 کلومیٹر ہیڈ پانچ ناتھ کے پاس، وہ سارا سیم افیکٹ ہوا ہے۔ فرق یہ ہوا ہے کہ کہیں 2 دن پہلے پانی چلا گیا جلال پور پیر والا میں،
جلال پور کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا ہے کیونکہ ملتان ایک بڑا شہر ہے اور یہاں کا میڈیا جو ہے وہ چیخنے لگ گیا، اس سے حکومت فوری طور پر جو ہے ایفیشینٹ ہوئی اور حکومت نے فوری طور پر جو ہے نا اپر پنجاب سے بھی ٹیموں کو بھیجا، اور جو ریسکیو ٹیمیں ہیں، ایون وہ جو پنجاب کے ہیڈ ہے ریسکیو 112 کے، وہ خود ڈاکٹر رضوان بھی آپریشن میں خود یہاں موجود تھے۔ تو اس طرح اب تو جس دن سے وزیر اعلیٰ پنجاب خود آئی ہیں جلال پور پیروالا، تو انہوں نے بھی حالات دیکھ کے بڑی حیرت کا جو ہے نا وہ انہوں نے وہ کیا کہ بھئی اتنے حالات خراب ہیں۔ انہوں نے پھر دیکھا نا کہ یہاں پہ حالات تو حد سے زیادہ خراب ہے، انہوں نے پھر اپنی آدھی کابینہ اور مریم اور اورنگزیب جو سینئر صوبائی وزیر ہیں، تب سے لے کے اب تک وہ ریسکیو کی خود جو ہے وہ مانیٹرنگ کر رہی ہیں۔ ان کے ساتھ خواجہ سلمان رفیق بھی ہے، ان کے ساتھ رانا سکندر جو وزیر تعلیم ہے وہ بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی 2-3 وزیر جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں گراؤنڈ پہ۔ اب وہ کچھ علی پور ہے، کچھ جلال پور پیروالا میں ہیں۔ ریسکیو کے لیے جو ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، حکومت اپنے طور پر بھی بھرپور کوشش کر رہی ہے، لیکن لاکھوں لوگ ہیں، ان کو سنبھالنا اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی ہزاروں کی بات نہیں ہے۔ کل ایک جلال پور پیروالا میں 4 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح شجاع آپ افتخار صاحب بتا رہے تھے کہ ایک تو جلال پور سینٹر ہے اس سارے ڈیزاسٹر کا، ایک علی پور سینٹر ہے، ایک پیر مٹھن ہے، ایک اچ شریف ہے۔ اچھا، ان 3 کے علاوہ اور کون سا زیادہ افیکٹ؟ اور کچھ علاقہ لودھرا کا ہے، لودھرا کیونکہ ستلج اور چناب یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں جلال پور پیروالا اور لودھرا میں۔ اب وہاں پہ پانی ایک ہو گیا، جلال پور پیروالا میں ستلج کا پانی بھی آ رہا ہے اور چناب کا پانی بھی آ گیا ہے، تو اس لیے پانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا کیونکہ دونوں طرف پانی آ رہا ہے۔ تو لودھرا کا علاقہ بھی افیکٹ ہوا ہے، بھاولپور کی اچ شریف کا علاقہ جو ہے لیاقت پور، یہ بھی افیکٹ ہوا ہے، لیکن جو میجر جو ڈیزاسٹر ہے وہ علی پور میں اور جلال پور پیروالا میں ہے۔ وہاں پہ جس طرح آپ نے بات کی وہاں کوئی شک نہیں ہے، وہاں دیکھیں ایک جوار میں، ایک جوار ہوتی ہے جو گھاس ہوتا ہے، اس میں سے جو پاک فوج کے جوان ریسکیو کر رہے ہیں اس میں سے 9 لاشیں ملی ہیں بچوں کی، مطلب ہے چھوٹے بچوں کی۔ تو اس طرح یہ علی پور کی بات کر رہا ہوں، علی پور سے۔ اچھا اچھا۔ اسی طرح جلال پور پیروالا میں 2 کشتیاں الٹ گئی ہیں، ایک کشتی میں 8-9 لوگ افراد تھے، وہ ہلاک ہو گئے، ابھی تک ان کی لاشیں نہیں مل رہی۔ مٹی اتنی ہے کیونکہ جب تک یہ پانی نہیں جائے گا مجھے تو لگتا ہے کچھ لاشیں شاید ملے ہی نہ، کہ اتنا پانی ہے، اور یہ کم از کم یہ 3-4 ماہ لگیں گے پانی خشک ہوتے ہوئے، اس سے بھی شاید زیادہ ٹائم لگ جائے، کیونکہ پانی جتنا کھڑا ہے یہ کہاں جائے گا؟ اب دریا کا پانی تو دریا پہ چل رہا ہے، لیکن یہ پانی کہاں جائے گا، یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ اور اس کے بعد جو حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہونا ہے وہ ہونا ہے آگے جو بیماریاں پھوٹ رہی ہیں، کیونکہ یہ پانی کھڑے گا، بدبو پھیلے گی، حبس ہے، اور یہ جو لوگ کیمپوں میں بیٹھے ہیں یہ بیمار ہوں گے، ڈینگی آئے گا۔ ڈینگی کی فورکاسٹ ابھی سے دے دی ہے جو ہیلتھ کے جو ایکسپرٹ ہے، انہوں نے کہا ڈینگی بڑا زور کار ہے۔ اسی طرح وہاں مختلف وبا پھیلنے کا خدشہ موجود ہے، تو حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اتنے لوگوں کو ریسکیو کرنا، پھر ان کو کیمپوں میں لانا، پھر ان کو کھانے پینے کا انتظام کرنا، پھر ان کی صحت کا خیال رکھنا۔ حکومت اپنے تک پورے انتظامات، پوری کوشش کر رہی ہے، پوری مشینری لگی ہوئی ہے۔ پچھلے 10 دن سے ملتان شہر میں نہ آپ کو کمشنر ملے گا، نہ ڈی سی ملے گا، نہ سی پی او ملے گا، کوئی افسر نہیں ہے، سب ادھر موجود ہیں، تمام ادارے جتنے ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، سب کے لوگ وہاں ریسکیو کر رہے ہیں۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا کم ہے، یہ جتنا بھی ہم ریسکیو بتا رہے ہیں یہ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ لاکھوں لوگوں کے سامنے اگر ہزاروں لوگ بھی ہوں تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اسی طرح پھر جلال پور میں ڈیزاسٹر آ گیا تو ظاہری بات ہے پنجاب حکومت وہاں بھی مصروف ہے، یہاں بھی مصروف ہے۔ کل چیف منسٹر صاحبہ خود علی پور گئی، وہاں انہوں نے خود حالات دیکھے کہ وہاں کیا کیا حالات ہیں، مطلب وہاں آپ یہ دیکھیں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں ڈبل سٹوری مکان نظر نہیں آ رہے، ابھی تک پانی چلا گیا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا جیسے پارک بھی لاہور میں پانی آیا ہے، وہاں کچھ ہوا نہیں ہے، لیکن کس طرح چیخو پکار تھی، وہاں صرف لوگوں کے گھروں میں پانی صرف داخل ہوا ہے، اور وہ بھی اس قدر نہیں تھا کہ لوگ ڈوب کے مر جائیں، لیکن یہاں تو لوگ ڈوب رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ لوگ ہیں کہاں۔ تو یہاں صورت یہ بات درست ہے کہ جب سینٹرل پنجاب میں فلڈ آیا تھا تو وہ اس کی طرف میڈیا کا دھیان زیادہ تھا، لیکن ہم اس وقت بھی دیکھ رہے تھے کہ جیسے راجن پور میں اور دوسرے علاقوں میں اس نے ہٹ کیا تھا انڈس نے، تو ابھی یہ جو پانی تھا راوی کا یہ ابھی تک پہنچا نہیں تھا، اور ستلج کا ابھی جنوبی پنجاب میں، لیکن اس سے پہلے ہی اندازہ تھا کہ جنوبی پنجاب اس دفعہ بہت بڑے
एक धचके से गुजरेगा? देखें, एक तो थोड़ी-सी कुताही जो मैं समझता हूँ वो ये हुई है कि जैसे अपर पंजाब से पानी जनूबी पंजाब की तरफ आ रहा था, तो वहाँ की जितनी मशीनरी थी कम से कम जहाँ से ये सारा पानी इकट्ठा होना था। देखें, पूरे पंजाब के 3 दरिया बह रहे थे, तीनों दरियाओं में पानी था, लेकिन कहीं पर तीनों दरियाओं का पानी इकट्ठा नहीं था। तीनों दरियाओं का अब वो पानी इकट्ठा अलग-अलग, जलालपुर। हाँ, जी सर। बिल्कुल, वो जलालपुर। तीनों दरियाओं का पानी इकट्ठा सिर्फ जलालपुर हुआ है। तीनों दरियाओं का पानी इकट्ठा सिर्फ अलीपुर हुआ है। तीनों दरियाओं का पानी इकट्ठा जो हुआ है वो पांचनाद के आसपास के जो इलाके थे वो सारे हट हुए हैं, वहां कुछ नहीं बचा। वहां घर दरख्त, इवन आम के जो 50-50 साल पुराने बागात थे वो भी खत्म हो गए हैं। फसलें तो आपको पता है मामूली सी बात है ना, तो जानवर जो है कीमती जानवर वो बह गए हैं। आखिर में हमें तो लोगों के आप मैसेज। इफ्तिखार साहब, आप फिर क्या इशारा कर रहे थे कि कोताही जो सबसे बड़ी हुई वो क्या हुई? देखिए, कुताही यही हुई कि जैसे महकमा इनहार को तो पता था ना, जो इरिगेशन के एक्सपर्ट हैं। देखिए, आप डिप्टी कमिश्नर को कह सकते हैं कि वो शायद इस चीज का इदराक ना रखता हो। आप पुलिस अफसरान को भी कह सकते हैं कि वो शायद इन चीजों का इदराक ना रखता हो। आप सियासी क़यादत को भी कह सकते हैं वो शायद इन चीजों का इदराक ना रखते हों। लेकिन जो महकमा इनहार के एक्सपर्ट थे, जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, जो हाई लेवल एक कमेटी बनी हुई है, उसको तो इस बात का अंदाजा था कि सतलुज में इतना पानी जा रहा है, चनाब में इतना है और रावी में इतना है, और फिर ये जाके पांचनाद में कितना इकट्ठा होगा, क्या इतनी कैपेसिटी है वहां से निकलने की। ये उनको तो इस चीज का इदराक था ना, लेकिन उस लेवल का ना तो निशानदेही की गई, ना ही उस लेवल के कोई ना लोगों को चौकस किया गया, ना उन लोगों को। देखें, चौकस की तो बात आपने की, और चौकस के हवाले से मैं आपको बात बताऊं। देखें, चौकस सिर्फ उन लोगों को किया गया है जो लोग दरियाई इलाकों के अंदर बैठे थे, जिसको हम बेट का इलाका कहते हैं। बेट के अंदर के लोगों पे आप नाराजगी का इजहार भी कर सकते हैं कि आपको हमने निकाला, आप क्यों नहीं निकले। लेकिन जो बेट से बाहर बैठे थे, जो सेटल्ड इलाके हैं, जिनको जिनको नहीं जिन देखें, अलीपुर को और जो सीतपुर और खैरपुर सादात है, वहां के मकामी एमएलए ने एक दिन पहले ऐलान किया है कि आप लोगों को किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है, आप घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, पानी यहाँ नहीं आएगा। ठीक है। तो इसी तरह मतलब ये है कि जो दरियाओं के बाहर बैठे थे उनको तो इंतजामिया की तरफ से कोई मतलब वो नहीं किया गया कि आप इसको छोड़ें। इंतजामिया इंतजामिया सिर्फ उसी पे लगी रही है। ये बहुत बड़ी नाकामी थी। जी, वो दरियाओं के अंदर से लोगों को निकाल रही थी, लेकिन वहां पर लोगों को वो नहीं निकाल सकी। ये एक जो है ना, यहाँ पे मैं समझता हूँ ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का मतलब फॉल्ट समझ लें या उनकी कुताही समझ लें, या शायद उनको इदराक नहीं था कि इतना पानी यहाँ इकट्ठा होगा। लेकिन ये जो जलालपुर पीर वाला है और अलीपुर है, ये समझ लें कि पाकिस्तान बनने से अब तक हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 90 साल से भी ज्यादा है, पाकिस्तान से भी ज्यादा है, लोग ऐसे मौजूद हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इतना पानी कभी नहीं आया। इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग खुद कहते हैं इतना पानी इकट्ठा कभी नहीं हुआ। तबाही तो पीछे हुई है, लेकिन जो यहाँ हुई है उसकी मिसाल कहीं नहीं है। इतना पानी कभी इकट्ठा नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपने अपडेट किया। थैंक यू वेरी मच। और हमें आपका एक शुक्रिया, सही तस्वीर दिखाई। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जनूबी पंजाब के गम में जो है अपना हिस्सा डाला। आपने जनूबी पंजाब के लोगों के दुख में का मुदावा करने में अपना किरदार अदा किया। थैंक यू वेरी मच।